الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 29 شعبان ہے۔ اس مہینے میں چاند کو لے کر کافی اختلاف رہا، چاند کی تاریخ کو لے کر، یعنی اس اختلاف کے مطابق آج 29 بھی ہے اور 30 بھی ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آج 30 شعبان ہے۔ اس کے پیش نظر بعض لوگوں نے کل بھی چاند دیکھنے کی کوشش کی، بہرحال کل چاند دیکھنے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ آج چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے، ہم بھی یہاں سے انشاءاللہ ہم بھی اعلان کریں گے۔ لہذا جن حضرات کو چاند دیکھنے کی تصدیق ہو جائے وہ حضرات ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور اپنا فون نمبر ڈالیں تاکہ ہم ان سے تحقیق کریں، اور بغیر تحقیق کے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور بغیر تحقیق کے ہم اعلان نہیں کریں گے۔ بہرحال اصل بات جو ہمیں ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو آج سے انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی۔ تراویح کے متعلق کئی قسم کے سوالات آج کل چل رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم اگر مان لیجیے اپنے گھروں کے اندر ہیں تو ہم پھر کس طرح سے تراویح پڑھیں، حالانکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آگے بھی کہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو پھر دوبارہ اس لیے دہراتا ہوں کہ لوگوں کے سوالات اگر آپ کے سوالات حل نہیں ہوں گے تو ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو حل کریں، تو اس لیے میں دوبارہ اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ گھر میں اپنی خواتین کو بھی شریک کریں، اپنے گھر میں جو بھی مرد ہیں، جو بھی بچے ہیں، ان سب کو لے کر تراویح پڑھیں، اور ایسا کوئی آدمی تراویح پڑھائے جس کو تھوڑا بھی قرآن یاد ہے اور وہ بالغ بھی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ بالغ بھی ہے۔ نابالغ بچے کو امام نہ بنایا جائے، چاہے وہ حافظ قرآن بھی کیوں نہ ہو، اور بالغ آدمی اگر اس کے کچھ بھی قرآن کا حصہ یاد ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اب 2-3 صورتیں ہیں ایسی صورت میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علم ترہ سے پڑھ رہے ہیں۔ علم ترہ سے پڑھنے میں ذرا رکعت گننے کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ علم ترہ سے اپنے آپ ہی رکعت گن جاتی ہیں اور رکعت کی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ ایک بار آپ نے علم ترہ سے قل اعوذ برب الناس تک ایک بار پڑھ لیا 10 رکعتیں ہو گئی، پھر ایک بار اور پڑھ لیا تو 10 رکعتیں ہو گئی، 20 رکعتیں ہو گئی، رکعت گرنے کا مسئلہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر بائی دی وے کسی شخص کو اور بھی کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے اللہ کے فضل سے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس حصہ قرآن کی بھی دور نکال لوں، اس حصہ قرآن کو پڑھوں تراویح میں، بے تکلف وہ پڑھے، بلکہ بہترین بات ہے، میں کہتا ہوں بہترین بات ہے، اچھی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو گھر کے افراد کو ہی شامل کیجئے، گھر سے باہر کے لوگوں کو اس لیے شامل نہ کیجئے کہ عام طور پہ 4-5 لوگ تو گھر میں ہی ہو جاتے ہیں، کم سے کم اتنے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اب جب 4-5 لوگ گھر کے ہو جاتے ہیں، اب آپ مان لیجئے باہر سے بلائیں گے 1-2 محلے والے کو تو وہ 5-7 ہو جائیں گے، پھر وہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے، پھر وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس لیے بس جو 4-5 لوگ گھر کے ہیں بس ان کو شریک کیجئے، اور اس میں خواتین کو بھی شریک کیجئے کہ آپ کی مستورات بھی پردے کی رعایت کے ساتھ پیچھے کی صفوں میں کھڑی ہوں۔ اور اس میں ایک بات بڑا خاص طور پر میں ذکر کروں، خواتین کو تعلیم دیں آپ کیسے پڑھیں گی نماز، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نیت کریں کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور امام بھی نیت کرے کہ ہم خواتین کی بھی امامت کر رہے ہیں۔ امام یہ نیت کرے کہ ہم خواتین کی بھی امامت کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، رمضان شریف شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج کل لاک ڈاؤن کے تحت سب لوگ گھروں میں ہیں۔ یہ نیت کر لو انشاءاللہ اس گھریلو تراویح کی مجلس میں ہم سب کے سب شریک رہیں گے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے اور ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ صرف حکومت کو کوستے رہو، حکومت کو کوستے رہو، حکومت ایسی، میڈیا ایسا، حکومت ایسی، میڈیا ایسا، اور خود روزہ رکھو، نہ نماز پڑھو، نہ قرآن پڑھو، نہ ذکر کرو، نہ تسبیح کرو، نہ کچھ اور کرو، تو پھر حکومت کو کوستے رہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ابھی اللہ رب العزت جب ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ ظالم حکمراں ہمارے سروں پر مسلط کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے تو ہمیں اپنے اعمال سے ہمیں رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم اپنے اعمال کی طرف چلیں، اچھے اعمال کی طرف۔ رمضان آ گیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے نام پر ہم گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ساری امت، سارے لوگ، سب لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو نہ کہیں کام پر جانا ہے، نہ کہیں کسی کو جاب پر جانا ہے، نہ نوکری، نہ ڈیوٹی، نہ کچھ، کوئی بزنس، نہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رات کا اکثر وقت جاگ کر گزاریے اور دن کو آرام کیجئے۔ دن کو آرام کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ روزے کی حالت میں جو آپ دن میں سوئیں گے تو آپ کو روزہ آسان ہو جائے گا بھائی،
اور رات کو جو آپ جاگیں گے تو جاگنے میں آپ قرآن پڑھیے، استغفار کیجئے، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور رمضان شریف چونکہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے بطور خاص، جن لوگوں نے اللہ کے فضل سے قرآن پڑھا ہے وہ لوگ یہ سوچ لیں کہ بھئی ہمارا کئی سال سے مان لیجئے قرآن پورا نہیں ہوا، اس بار ہم ضرور قرآن پورا کریں گے، اور اللہ جن کو توفیق دے وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم کئی قرآن پورے کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا وقت گزر رہا ہے سوشل میڈیا پر، لوگوں کا وقت گزر رہا ہے ٹی وی پر نیوز دیکھنے میں، کیوں وقتوں کو برباد کر رہے ہو؟ سوشل میڈیا کے ساتھ تو پوری زندگی جڑنے کا موقع ملے گا، نیوز دیکھنے کا موقع پوری زندگی ملے گا، لیکن اس طرح کا رمضان گزارنے کا موقع شاید زندگی میں پھر کبھی نہیں ملے گا، پھر کبھی نہیں ملے گا۔ آپ نے کبھی سنا اس طرح سے پوری دنیا بند ہو گئی؟ پہلے کبھی نہیں ہوا نا، یقین ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے اس رمضان کو غنیمت سمجھیے، اس رمضان کو غنیمت جانیے، اور نیت کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، سارے ملک کے لیے دعائیں کریں گے، ساری امت کے لیے دعائیں کریں گے، ساری انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے ہدایت مانگیں گے۔ ہم بد دعا کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہمیں بد دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ ان کی جو صلاحیتیں انسانیت کو نقصان پہنچانے پہ لگ رہی ہیں، اللہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے پر ان کی صلاحیتیں لگ جائیں، کیا اچھی بات ہو۔ بہرحال ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں جاری رکھیں گے، اور تراویح کے ایپیسوڈز ہم نے شروع کر دیے ہیں، اور رمضان شریف کے ایپیسوڈ بھی ہم بہت جلدی شروع کریں گے۔ اب جیسا کہ ہو سکتا ہے آج چاند دکھ جائے تو ہم چاند کا اعلان کریں گے، اور شام میں آپ حضرات چاند کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔